اور عورتوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ہم سے جھوٹ بول رہا ہے، ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، لیکن ہم پھر بھی خاموش رہتے ہیں، اس کے جھوٹ کو سچ مان لیتے ہیں۔ پتہ ہے ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم جھوٹ اور دھوکہ تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اس انسان سے جدائی نہیں۔ ایک عربی کہاوت ہے، محبت میں صرف بہادر مرد اور جنونی عورت کامیاب ہوتی ہے۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے سے گزر جاتی ہیں۔ جھوٹ کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ سائیکولوجی کے مطابق اگر کوئی شخص عجیب طریقے سے زیادہ کھائے تو وہ شخص ٹینشن میں ہوتا ہے۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرتا ہے۔ عورت شک کبھی نہیں کرتی مگر پوچھتی رہتی ہے، وہ بس ڈرتی ہے دوسری عورت کی شراکت سے۔ وہ محبت پوری چاہتی ہے اور اسے مکمل مرد چاہیے ہوتا ہے، ہمیشہ اور زندگی بھر کے لیے۔ ایک لڑکی جب آپ کو نخرے دکھاتی ہے تو اس کو مان ہوتا ہے کہ آپ اس کے نخرے اٹھاؤ گے، لیکن جب آپ اس کو وہ سب نہیں دیتے تو وہ بکھر جاتی ہے، خاموش رہنے لگتی ہے۔ خوش قسمت ہے سائیں وہ عورت جو کسی مرد کی محبت کی اکلوتی وارث ہے۔ میں جانتی ہوں کہ مرد کی نگاہ غلیظ بھی ہوتی ہے، لیکن یہ مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اس کو نگاہ اٹھانے پر مجبور کروں یا نگاہ جھکانے پر۔ عورت کسی بھی عمر میں ہو، اس کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ مرد اور عورت ازل سے ابد تک دوست نہیں بن سکتے۔ مرد مرد ہوتا ہے اور عورت عورت۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بہت مشکل ہے، ان کے لیے تو وہاں بھی جگہ نہیں رہتی جہاں یہ پیدا ہوتی ہیں۔ مرد عورت پر پابندیاں پتہ ہے کب لگاتا ہے؟ جب وہ عورت کو دل و جان سے چاہتا ہے، ورنہ اسے کیا ضرورت خود کو تکلیف دینے کی، خود کو اذیت دینے کی کہ یہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ، ایسا نہ کرو ویسا نہ کرو، اس سے نہ ملو اور اس سے ملو۔ کیونکہ مرد عورت کی نسبت معاشرے کی گندی نظروں کو اور معاشرے کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اگر مرد ایسے ہی کسی عورت کی فکر کرتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنے باپ، بھائی، شوہر اور بیٹے کی قدر کیجیے، وہی آپ کے محافظ ہیں۔ ہم سفر خوبصورت نہیں بلکہ ساتھ دینے اور سمجھنے والا ہونا چاہیے، اور جس کو ایسا شخص مل جائے وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ غریب ہونا کہانی اور کتابوں کی حد تک رنگین ہوتا ہوگا، حقیقت میں غربت بہت بھیانک اور دردناک ہوتی ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ وہ مرد کے دل میں ایسے بس جائے جیسے ہماری رگوں میں خون، تو اسے 3 کام کرنے ہوں گے۔ مرد کو کبھی بھی خود سے دور نہ کرے، مرد کے لیے ہر وقت اویلیبل رہے، اسے ہر وقت اسپیشل محسوس کرواتی رہے۔ عقل مند جب سوال کرتا ہے تو اس کے سوال کو غور سے سنو، کیونکہ اس کے سوال میں ہی جواب چھپا ہوتا ہے۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ محبت کا مطلب مجھے تب پتہ چلا جب سیب 4 تھے اور ہم 5، تو ماں نے کہا مجھے سیب پسند نہیں۔ محبت ایک بوجھ ہے جسے انسان کے علاوہ کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ جس دل میں اللہ کی محبت کا شوق بھڑک اٹھتا ہے، اس میں پھر نیک ہی نیک خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب کسی کا وقت آپ سے قیمتی ہو جائے تو وہاں آپ بھی اپنا وقت، احساسات اور جذبات ضائع مت کیجیے۔ جب ہم اپنے ساتھ رہنا سیکھ لیتے ہیں تو حقیقی معنوں میں زندگی خوبصورت اور پرلطف ہوتی ہے۔ جن کو ہم اپنا سمجھ کر شکوے کرتے ہیں
وہ شکوے ہماری شخصیت کی نفی بن جاتے ہیں، اس لیے ان کا اظہار بہت احتیاط مانگتا ہے۔ جس پر تمہیں یقین ہو جائے اسے سچے دل سے اپنا دوست مان لو۔ لوگوں کی بھیڑ میں نیک انسان کی حیثیت کانٹوں میں پھولوں کی سی ہے۔ زندگی خوبصورت خود بخود نہیں بنتی، اس کی تعمیر روزانہ کی کوشش اور دعاؤں پر ہوتی ہے۔ خود میں پرندے والی عاجزی پیدا کرو، جو اڑتا تو آسمان پہ ہے لیکن نظر زمین پر رکھتا ہے۔ جو مرد یہ سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت اچھی ہو یا بری، بے وقوف ہو یا عقل مند، قابو صرف محبت اور عزت سے آتی ہے۔ سائیکولوجی کے مطابق انسان کی خوشی کا 90% تعلق اس کے اندرونی خیالات سے ہے، جبکہ باقی 10% کا تعلق بیرونی حالات سے ہوتا ہے۔ مرد کی محبت کا یقین تب ہی کرنا جب وہ تم سے نکاح کرنے پر راضی ہو جائے اور تمہارے گھر فوراً رشتہ بھیج دے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ جو چلا گیا کتنا قیمتی تھا، وقت ہو یا انسان، کوئی رشتہ جو ہم چاہتے ہوئے بھی واپس نہیں لا سکتے۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے، اسے سکون دے، چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو عمل تم اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ اگر مرد کی محبت کا اندازہ کبھی لگانا ہے تو یہ سوچیں وہ مرد آپ پر کتنی سختی کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس پر اس کا مرد ہلکی پھلکی سختی کرتا ہے، کیونکہ مرد ہمیشہ اپنا حق اسی شخص پر ہی جتاتا ہے جس کو اپنے دل و جان سے چاہتا اور مانتا ہے کہ وہ اسی کی ہے اور کسی کی نہیں۔ اور جو مرد آپ پر نہ غصہ کرتا ہے نہ ناراض ہوتا ہے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ آپ اس کے دل میں ہے ہی نہیں۔ دنیا کے 3 بہترین استاد: خالج ٹوٹا ہوا دل اور ناکامیاں۔ وہ آزماتا تمہیں اس چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اسے پانے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ دل تب بند نہیں ہوتا جب جان سے پیارا تکلیف میں ہوتا ہے، یہ دل تب بند ہوتا ہے جب کوئی جان سے پیارا جان چھڑا لیتا ہے، جب وہ خود سے دور کر لیتا ہے، جب وہ منہ پر تھپڑ مار دیتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے جاؤ آج سے تم میرے لیے مر گئے۔ سائیکولوجی کے مطابق لوگ آپ کو 2 وجہ سے پسند کریں گے، یا تو آپ کامیاب ہوں یا پھر خوبصورت۔ آپ کو خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا بند کر دیتے ہیں۔ سائیکولوجی کے مطابق اگر آپ سفر کرتے وقت کھڑکی والی سیٹ کا انتخاب کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ سفر کے دوران اکیلا اور تنہا رہنا پسند کرتے ہیں۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ سائیکولوجی کے مطابق 3 چیزیں مرد کی دکھتی رگ ہوتی ہیں، ان کو جان لو تو مرد آپ کا دیوانہ ہو جائے گا: اچھا کھانا، خوبصورتی اور رومانس۔ لمبے اور گھنے بالوں والی عورت کی محبت میں مرد ڈوب جاتا ہے۔ لمبے اور گھنے بال عورت کی خوبصورتی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایسی عورت مرد کو 2 چیزوں سے نوازتی ہے: ایک خوش بختی اور دوسرا شوہر کے ساتھ وفادار رہنا۔ جس عورت کی گردن لمبی اور خوبصورت ہو، ایسی عورت اپنے شوہر کے لیے بہت لکی ثابت ہوتی ہے۔ ایسی عورت کے ہوتے ہوئے ان کے شوہر کو کبھی پیسوں کی کمی نہیں آتی۔ ایسی عورتیں پہلے ہی سے خوش قسمتی کی چابی ہوتی ہیں۔ منافقت کا نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا بڑا کٹھن ہے، خزاں کے ماتھے پر داستان گلاب لکھنا۔ وعدہ، یقین، مان، دل اور دوستی کبھی نہ توڑیں۔ ان کے ٹوٹنے سے آواز تو نہیں آتی مگر تکلیف بہت محسوس ہوتی ہے۔ زندگی میں 2 چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں: سانس اور ساتھ۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے
اور ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی نکھر جائے گا، یقین کر، شکر کر، وقت ہی ہے گزر جائے گا۔